وہ دن جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کی گونج میں پاکستان کے عزم نے چاغی کے پہاڑوں کا رنگ تبدیل کر دیا۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 27 برس مکمل۔ پاکستان نے آج ہی کے دن بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا تھا، دفاع کا حق منوایا۔ یوم تکبیر پر آج ملک بھر میں عام تعطیل ہے، خصوصی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے پاکستانی عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا، مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے مکمل تیار اور پرعزم ہے۔ یوم تکبیر 1998 کے اس عظیم لمحے کی یاد دلاتا ہے جو پاکستان جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال اور اپنے دفاع کے حق کو منوایا۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت قومی امانت ہے جو عوامی امنگوں کی عکاس ہے۔ مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے مکمل تیار اور پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے کہا، ایٹمی طاقت کا حصول قوت کے ذریعے امن قائم رکھنے کا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ ایٹمی قوت ہماری خود مختاری اور قومی سلامتی کو یقینی بناتی ہے۔ حالیہ بلا اشتعال بھارتی جوہریت کے پیش نظر پاکستان نے تذبیراتی تحمل اور امن کے عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارت کی مسلط کردہ جنگ میں سرخرو ہو کر نکلے ہیں۔ فتح مبین سے سرشار قوم کے لیے یوم تکبیر کی مسرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مئی 1998 میں بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے ہماری سلامتی، دفاع اور خود مختاری کو چیلنج کیا تھا۔ نواز شریف نے 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ اس وقت نواز شریف نے قوم کی امنگوں، مفادات کی ترجمانی کی۔ نواز شریف اقتصادی پابندیوں، دباؤ، دھمکیوں اور لالچ کو خاطر میں نہ لائے۔ وزیر اعظم کا ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، دیگر سائنسدانوں اور انجینئرز کو بھی سلام۔ جوہری اثاثوں کی بھرپور حفاظت کرنے پر مسلح افواج کو بھی خراج تحسین۔ اور بات کریں گے اسپیس ایکس کمپنی کے سٹار شپ راکٹ کی۔ نویں آزمائشی پرواز تھی، تاہم 30 منٹ بعد ہی سٹار شپ نے خلا میں اپنا کنٹرول کھو دیا اور طے شدہ وقت سے پہلے ہی راکٹ فضا میں داخل ہو کر بحر ہند کے اوپر پھٹ گیا۔ امریکی فیڈرل ایوییشن کا کہنا ہے اسٹار شپ فلائٹ 9 مشن کی بے ضابطگی سے آگاہ ہے اور فی الحال اس کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف 4 ملکی دورے کے تیسرے مرحلے میں آذربائیجان کے شہر لاچین میں ہیں۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات ہوئی۔ میزبان صدر نے وزیر اعظم اور ان کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ الہام علیوف نے وزیر اعظم سے لاچین شہر کے پرفضا مقام پر خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر سے ملاقات میں بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، آذربائیجان کے عوام کا پاکستانی عوام کے ساتھ لازوال رشتہ ہے۔ وہ بھارت کے خلاف معرکہ حق میں پاکستان کی کامیابیوں پر آذربائیجان میں جشن منائے جانے پر شکر گزار ہیں۔ ملاقات میں اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دو طرفہ اور علاقائی سطح پر مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ باہمی فائدہ مند شعبوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دیں گے۔ آذربائیجان نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سہ فریقی اجلاس کا انعقاد آذربائیجان کی استقامت و بحالی کے سفر کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی بالآخر اپنی اوقات پر آ گئے ہیں۔ بدقسمتی سے ان کے جیسے لوگ اقتدار میں آ کر اپنے ملک سمیت پوری دنیا کا امن خراب کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی ہے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ مودی کو اپنے سامنے سیاسی موت نظر آ رہی ہے جو واقع ہو چکی ہے۔ وہ ابھی تک صدمے میں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے بیان پر خواجہ آصف نے کہا کہ علیمہ خان کے لہجے میں راستہ ڈھونڈنے کی معمولی سی کوشش ہے۔ اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔
کانگریس کی تنقید کری ہے مودی صاحب پر کہ بطور وزیر اعظم انہیں یہ باتیں جچتی نہیں ہیں, زیب نہیں دیتی ہیں, مگر وہ رک نہیں رہے ہیں. یہ بندہ الٹیمیٹلی اپنی اوقات پہ آ گیا ہوا ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ جب پاور میں آ جائیں تو نہ صرف اپنے ملک کا بلکہ دنیا کا جو ہے امن جو ہے اس کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ جو 3-4 دن میں ہوا ہے وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. یہ میرا خیال ہے ہندوستان میں کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن وہ اپنے تکبر, اپنے زون, اپنی ایروگنس میں اس کا خیال تھا کہ اٹ ول بی اے واک اوور, اینڈ اٹ واز ناٹ اے واک اوور, اٹ واز اے ڈیزاسٹر فار دیم. سائبر وارفیئر میں ہمیں ایج تھا وہ ریمارکیبل. ہم نے ان چند گھنٹوں کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. پہلا واقعہ تھا ہیومن ہسٹری میں کہ ڈیجیٹل اور سائبر وارفیئر میں ایک ملک نے جو ہے ان کی جو سب کچھ ہی بند کر دیا تھا. وہ تو گولی مارنے کی بات کرتے ہیں, ہمیں گولی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیر از اسٹل این آؤٹ سائڈ چانس کہ آؤٹ آف شیئر ڈیسپریشن مودی صاحب کو اس قسم کی حرکت کرے, کیونکہ اس کو اپنے سامنے اپنی ایک سیاسی موت نظر آ رہی ہے, اور بلکہ وہ آلریڈی ہو چکی ہے. دنیا جو ہے اس میں کوئی بھی اس وقت جو ہے نا ان کے کسی ایڈونچر کی حمایت نہیں کرے گا. امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے مودی سرکار کو خبردار کیا ہے کہ جوہری صلاحیت کے حامل خطے میں غیر ضروری طور پر طبل جنگ بجانا کسی طور ذمہ دارانہ عمل نہیں. ٹی وی کو انٹرویو میں سفیر پاکستان نے کہا یہ بھارتی قیادت کی جانب سے توسیع پسندانہ اور تسلط پسندانہ عزائم کا برملا اور مسلسل اظہار کیا جا رہا ہے, تاہم اس بھارتی اشتعال پسندی کا مقصد انتخابی خساروں اور انتظامی خامیوں کی پردہ پوشی ہے. سفیر پاکستان نے کہا مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے پسماندہ عوام کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ, اور اعلیٰ سطح کے پاکستانی وفد کی امریکی انتظامیہ, پالیسی سازوں اور دیگر حلقوں سے ملاقاتوں میں اس معاملے کو مزید اجاگر کرنے میں مدد ملے گی. وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک کا اکھنڈ بھارت کا منصوبہ بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا. وہ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کر رہے تھے. بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی عسکری جو ونگ ہے RSS, یہ مسلمانوں کو ہندوستان سے خاتمہ چاہتی ہے. یہاں سے نکل کے ہم پاکستان کو فتح کریں گے, افغانستان کو فتح کریں گے, ہم بھوٹان, نیپال, یہ ارد گرد کے سارے کو 8-9 ممالک ہیں, بنگلہ دیش, اس میں سارے یہ شامل ہیں. تو اکھنڈ بھارت, میں اس کو ریزولوشن کو لے کے آؤں گا نیشنل اسمبلی کے اندر, قرارداد کو لاؤں گا, پاس کرواؤں گا کہ یہ جو اکھنڈ بھارت کا ہندوستان کا منصوبہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈبو دیں گے. کہاں پہ؟ بحر ہند میں ڈبوئیں گے. پاکستان کے نوجوانوں نے نریندر مودی کی طرف سے پاکستانیوں کو گولی کی دھمکی کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے. دھمکیاں ہی کب سے لگا سکتا ہے, کر تو کچھ سکتا نہیں ہے. پہلے ہماری فوج سے لڑے, پھر ہم سے بات کرے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, باتیں ہی بس کر سکتا, اور تو اس کو کچھ آتا نہیں ہے. وہ صرف اپنی عوام سے ووٹ اور ہمدردیاں بٹور رہا ہے, جبکہ پاکستانی عوام, پاکستانی افواج اور دیگر ادارے جو ہیں وہ اپنے ملک کی سلامتی اور حفاظت کرنا اچھی طرح جانتے ہیں. اگر کرے گا تو ان ریٹرن obvious بات ہے اس کو بھی ملے گا, اور جو کہ اس سے ملا بھی تھا. اور وہ پھر آگے سے اس نے سیز فائر کا جو سوچا چھوڑ دیا ٹرمپ کو لا کے سامنے. مودی کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کی بات سے ڈر جائیں گے؟ پاکستان قوم ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. مودی نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس کی بہت بڑی بے وقوفی ہے, اور اسے جو ہے آزادی رائے کے بارے میں پتہ نہیں ہے, تو اس کو اس کے اوپر تھوڑی اسٹڈی کر لینی چاہیے. ایز اے ینگسٹر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی, اور جو جہاں تک وہ نوجوانوں کو جو دھمکی دے رہے ہیں تو آ جائیں حملہ کر لیں بھائی, بیٹھے میں ابھی بھی جیسے پہلے جواب دیا ہے تو اس بار بھی جواب دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنگ تو خود ہار گئے, رفیل بھیجے تھے انہوں نے یہاں پہ, کیا وہی گر گئے یہاں پہ. پہلے اپنی عوام کو سنبھالیں, سارا عوام اس کے خلاف اٹھ گیا ہے. ہم الحمدللہ اپنے ملک کی بھی حفاظت کر سکتے, اپنی بھی حفاظت کر سکتے. یہ ہمارے پاس کھانا ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم اپنی حفاظت کر سکتے. ہمارے پاس ہمارا فوج ہے جو کہ ہماری حفاظت اچھی طرح سے کر لیتے ہیں. اپنے ملک کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ, اپنے فوج کے ساتھ ہے. ہم کسی سے نہیں ڈرتے, ہم پاکستانی عوام بھی فوج کے ساتھ. مودی سے یہی کہیں گے کہ ہمارے ملک پہ نظر نہ ڈالے, کیونکہ ہماری فوج بہت بہادر ہے. میں اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ جس کو اس نے دھمکی دی ہے, اور پورے پاکستان اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کس طرح ہم نے اس کو شکست دی ہے. تو اگر وہ
دوبارہ سے ایسا کچھ کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں. پاکستان کی جو یوتھ ہے میجورٹی میں ہے اور یہ ہر ٹائم آل دا ٹائم بارڈرز پہ یا سوشل میڈیا پہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ فرنٹ وارئر کے طور پہ ورک کرتے ہیں. یہ ساری فلمی باتیں ہیں سر, یہ مودی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ کوئی بات ہے کہ روٹی کھاؤ یا گولی کھاؤ؟ وہ اللہ کے بندے تو ایک بار ہمارے ساتھ ٹکر لے کے تو دیکھنا. کشمیر کا اور پاکستان کا ہر ایک بچہ وہ تیار ہے اس کے لیے کہ اپنے ملک, اپنے وطن, اپنے دین اسلام کے لیے مر مٹے. اور ہم نوجوان کوئی بھی اس کی ان چیزوں سے نہ گھبرانے والے ہیں, نہ ہمارے حوصلے پست ہیں. ہم امن چاہتے ہیں, لیکن امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی چیز مسلط کرے گا اور ہم اس کو کھڑے ہو کے دیکھیں گے. کے الیکٹرک کو 39 روپے 97 پیسے فی یونٹ کا اوسط بجلی سپلائی ٹیرف دے دیا گیا ہے. نیپرا نے کے الیکٹرک کے 7 سال کے اوسط بجلی سپلائی ٹیرف پر فیصلہ جاری کر دیا. کے الیکٹرک کا ٹیرف 2023 اور 24 سے 2029-30 تک کے لیے ہوگا. یہ ٹیرف کے الیکٹرک کے گزشتہ ٹیرف کے مقابلے میں 18% زیادہ ہے. اور یہ ٹیرف ملک کی دیگر بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے ٹیرف کے مقابلے میں 34% زیادہ ہے. تاہم ملک بھر میں بجلی کی یکساں نرخ مقرر ہونے کے باعث کہ الیکٹرک کا ٹیرف کراچی کے صارفین پر بوجھ نہیں ڈالے گا. بجلی کی قیمت میں اضافہ وفاقی حکومت کی سبسڈی سے پورا کیا جائے گا. نیپرا نے اس سے قبل کہ الیکٹرک کے 7 سالہ ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن ٹیرف پر فیصلہ جاری کیا تھا. خیبر پختونخوا حکومت کے ہیلی کاپٹر کو 1 ماہ میں ایئر ایمبولینس میں تبدیل کر دیا جائے گا, جس کے لیے خریداری کا عمل جاری ہے. ہیلی کاپٹر کے ذریعے دور دراز اور دشوار گزار علاقوں سے زخمیوں کو بحفاظت نکالا جا سکے گا. مزید بتائیں گے پشاور سے نمائندہ جیو نیوز عروبہ ابراہیم. خیبر پختونخوا حکومت کے پاس MI-17 ہیلی کاپٹر ہے جس کو ایئر ایمبولینس میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اس پر کام جاری ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے DG ریسکیو 1122 جو ریسکیو 1122 KP ہے ان کے نمائندے وہاں پہ اس طرح کام کریں گے. ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ, ایویشن KP, ERS KP, ریلیف ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. وہ مل کر اس کی SOPs بنا رہے ہیں اور پروکیورمنٹ بھی انشاءاللہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آنے والے ایک مہینے میں تقریباً یہ ہیلی تیار ہو جائے گا. ایکسیڈنٹس جس میں اس کا رسپانس ریکوائرڈ ہوگا, کوئی ایسی ایونٹس ہلی ایریاز میں, ماؤنٹینیس ایریاز میں جہاں پہ شاید روڈ نیٹ ورک نہ ہو اور جہاں پہ اس کی ضرورت پڑے گی, تو اس SOPs کے مطابق وہ جو عوام ہے جو افیکٹڈ ہے تو ان کو ہم ایویکویشن بھی کر سکتے ہیں. وہاں پہ اگر خدا نخواستہ کوئی انجریز ہوئی ہیں تو ان کو ہم سیفلی ٹرانزٹ بھی کر سکتے ہیں. ایئر ایمبولینس کے ذریعے ہنگامی صورتحال میں امدادی ٹیموں کو نہ صرف بر وقت حادثے کے مقام پر پہنچایا جا سکے گا بلکہ اس کے ذریعے زخمیوں کو بر وقت ہسپتال منتقل بھی کیا جا سکے گا. کوئٹہ میں مویشی منڈیاں سج گئی ہیں, لیکن ملک کے دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور خریداری کے لیے آنے والے لوگ صرف قیمتیں سن کر واپس لوٹ رہے ہیں. سلمان اشرف سے مزید جانتے. سلمان. بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے بڑی تعداد میں جانور کوئٹہ کی مویشی منڈیوں میں لائے جا رہے ہیں. یہاں اکثر جانوروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے, تاہم جانوروں کی آسمان چھوتی قیمتوں نے خریداروں کو پریشان کر دیا ہے. بکرے کی قیمت 70,000 روپے, دمبا 60,000 اور بیل 5 لاکھ روپے تک جا پہنچا ہے. خریداروں کا کہنا ہے کہ اس بار تو جانوروں کی قیمتیں گزشتہ سال کی نسبت دگنی ہو چکی ہیں. تو بہت مہنگائی ہے, ہر سال سے 50,000 مال 30,000 40,000 مہنگا ہے, کیونکہ ادھر پہلے لوگ لاتا تھا بھی نہیں لیا. مال بہت مہنگا آ رہا ہے ہم لوگوں کے لیے بھی. ہم لوگوں کے لیے اگر 1,500 روپے فی کس دانے پہ بچے نا واللہ کہ ہم لوگ ایک دن کو روک اپنے ساتھ. ہم لوگوں کو مال ادھر سے جدھر سے لا رہے ہیں ہم لوگ نا, 1 کا 2 آ رہا. جہاں خریدار مہنگائی سے پریشان ہیں وہیں مالدار بھی سہولیات کی کمی کا شکوہ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ٹیکس دینے کے باوجود منڈی میں نہ سایہ ہے نہ پانی اور وہ بے بسی کا شکار ہیں. سہولیت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, نہ یہاں جو نہ پانی کا انتظامیہ ہے, نہ یہاں بجلی کا, تو ہم لوگ کو گورنمنٹ کچھ بھی نہیں دے, پانی بھی نہیں ملتا ہے. وہاں سب سے زیادہ ٹیکس یہاں آ کر لیتے ہیں. پیڑھی والا جو وہاں سے پہلے بھاگ کر رہتا ہے کہ بھائی دمبے کا 500 روپیہ دو نا تو پیڑھی سے باہر نکلو. پانی نہیں ہے, سایہ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, دھوپ میں کھڑا ہے. مالداروں اور خریداروں کا مطالبہ ہے کہ کوئٹہ کی مشرقی بائی پاس پر قائم واحد مویشی منڈی میں بنیادی سہولیات, سیکیورٹی اور محکمہ لائف سٹاک کا سٹال فراہم کیا جائے تاکہ جانوروں پر سپرے کر کے کانگو وائرس اور لمپی سکن جیسی بیماریوں سے شہریوں کو محفوظ رکھا جا سکے. کیمرامین اکمی روجر کے ساتھ سلمان اشرف, جیو نیوز, کوئٹہ. نواب شاہ میں شدید گرمی میں سورج آگ برسا رہا ہے. ایسے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان ہے. تفصیل بتائیں گے محمد انور شیخ.
جی نواب شاہ ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں سورج آگ برسا رہا ہے. سورج کی پہلی کرن کے ساتھ شروع ہونے والی گرمی دن ڈھلے تک جاری رہتی ہے. گرمی سے بچنے کے لیے لوگ سر اور منہ کو ڈھانپ کر چل رہے ہیں جبکہ سائے کے نیچے بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی وہ سخت پریشان ہیں. دن بھر لائٹ نہیں ہوتی جبکہ رات کے اوقات میں بھی اکثر بجلی بند کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں حبس کی وجہ سے سانس لینا بھی دوبر ہو گیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پانی کی شدید قلت ہے جبکہ برف جو ہے وہ بھی نایاب ہو گئی ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ شہر سے فوری طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے. جی ملتان کے مختلف علاقوں میں قائم غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈز نہ صرف شہر کی ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بلکہ پارکنگ مافیا کی جانب سے شہریوں سے ٹوکن فیس کے نام پر سرکاری نرخ سے 2 گنا فیس وصول کی جا رہی ہے. تفصیلات جودت ندیم سے. جی ملتان میں موٹر سائیکل سٹینڈ مافیا کی منمانیاں جاری ہیں. شہر میں جگہ جگہ کے اوپر شہری جو گزرگاہیں ہیں اس کے اوپر موٹر سائیکل غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈ جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں. شہر میں مختلف علاقے جن میں نستر اسپتال، ایس پی چوک، کچہری فلائی اوور، رشید آباد کے علاقے شامل ہیں جہاں پہ جگہ جگہ کے اوپر تقریباً 50 روپے ٹوکن پہ جو ہے موٹر سائیکل جو مافیا ہے، جو سٹینڈ مافیا ان کی جانب سے شہریوں سے پارکنگ کے لیے 50 روپے فی ٹوکن کے حساب سے جو ہے وہ پارکنگ لی جا رہی ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہیں. ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں 20 روپے یا 10 روپے کرایہ بنتا ہے وہ کہتے ہیں ہم 50 روپے دیں گے، کوئی کہتا ہے ہم 40 روپے دیں گے. کیا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ شہریوں کو جو ہے یہاں پہ نہ پارکنگ ملنے کی صورتحال ہے، نہ ہی ضلع حکومت کی جانب سے جو سرکاری ریٹ ہے موٹر سائیکل پارکنگ کا وہ یہاں پہ عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. شہریوں نے حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں پارکنگ سلاٹس کا اضافہ کیا جائے اور جو موجود ہیں اس پہ یہ انشور کیا جائے کہ سرکاری ریٹ پر عمل درآمد ہو سکے. جی غزہ میں نہتے فلسطینی شہریوں پر جاری اسرائیل کے وحشیانہ حملوں پر آخرکار اسرائیل کے اتحادی اور حامی ملکوں کا صبر بھی جواب دینے لگا ہے. اسرائیل کے لیے سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہمیشہ اس کا دفاع کرتا رہا اس بار وہ خاموش ہے. اس بارے میں مزید دیکھتے ہیں منزہ صدیقی کی رپورٹ میں. برطانیہ، کینیڈا اور فرانس کے بعد امریکہ، جرمنی اور اٹلی بھی بول پڑے. یہاں تک کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا. کہا اسرائیل سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح اس پورے معاملے کو جلد از جلد ختم کیا جا سکے. ان کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد جرمنی نے اسرائیل پر غیر معمولی طور پر سخت لہجے میں تنقید کی. جرمنی کے نئے چانسلر فریڈرش مرس نے کہا اسرائیلی فوج اس وقت غزہ میں جو کچھ کر رہی ہے میں سچ کہوں تو سمجھ نہیں پا رہا کہ عام شہریوں کو اتنی اذیت دینے کا مقصد کیا ہے. اس قسم کا موقف اس سے پہلے اٹلی کی دائیں بازو کی حکومت کی جانب سے بھی سامنے آیا. اٹلی کے وزیر خارجہ اینٹونیو تاجانی نے صاف الفاظ میں کہا کہ نیتن یاہو کو غزہ پر حملے بند کرنا ہوں گے. برطانیہ، کینیڈا اور فرانس پہلے ہی مشترکہ بیان میں اسرائیل کے تازہ حملوں کو سراسر غیر متناسب قرار دے چکے ہیں. اسرائیل کے ان تینوں اتحادیوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہیں کیے تو اسے ٹھوس نتائج بھگتنا پڑیں گے. برطانیہ نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ تجارتی مذاکرات معطل کر دیے اور مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو جبری طور پر بے دخل کرنے والے اسرائیلی انتہا پسندوں پر پابندیاں لگا دیں. یہ اسرائیل کے خلاف اب تک کا سب سے اہم اقدام ہے. برطانیہ نے پچھلے سال نیتن یاہو کے خلاف جاری عالمی گرفتاری وارنٹ کی مخالفت بھی واپس لے لی تھی. ادھر نیتن یاہو کی سخت مخالفت کے باوجود فرانس سعودی عرب کے ساتھ مل کر جون میں ایک کانفرنس منعقد کر رہا ہے جس میں فلسطینی ریاست کے قیام پر غور کیا جائے گا. اگرچہ یہ سب ممالک بدستور اسرائیل کی فوجی، معاشی اور انٹیلیجنس مدد کر رہے ہیں لیکن ان کے انداز میں تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ وہ نیتن یاہو سے تنگ آ چکے ہیں. اسرائیل کے اندر اس عالمی رد عمل کو سفارتی تنہائی کی جانب ایک قدم سمجھا جا رہا ہے. اہم خبر، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز آج سے شروع ہو رہی ہے. قذافی اسٹیڈیم میں یہ میچز کھیلے جائیں گے. T20 سیریز پاکستان بامقابلہ بنگلہ دیش. دونوں ٹیمیں اس فارمیٹ میں 37 بار آمنے سامنے آئیں. پاکستان نے 32 میں فتح حاصل کی، بنگلہ دیش نے 5 میچز جیتے. پاکستان اسکواڈ میں اوپنر سائم ایوب کی واپسی ہوئی ہے. فخر زمان، حسن نواز اور صاحبزادہ فرحان بھی ٹاپ آرڈر میں شامل ہیں. لیکن کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ حسن نواز نے PSL میں نمبر 4 پر کھیل کر اچھا پرفارم کیا. دوسری جانب بنگلہ دیشی کپتان لتن داس کا کہنا ہے کہ UAE کے خلاف سیریز اچھی نہیں گئی لیکن انہیں یقین ہے کہ بنگلہ دیشی ٹیم کسی کو بھی شکست دے سکتی ہے. لاہور
में दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। ट्रॉफी की रनुमाई भी कर दी गई। 10 बरस बाद होने वाली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात में फीफा के साबिक डेवलपमेंट ऑफिसर मोहसिन गिलानी नए सदर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के नए सदर समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी के इंतखाब के लिए गैर मामूली कांग्रेस इजलास मंगल को हुआ। सदर के ओहदे पर मोहसिन गिलानी और तहा अली जई के दरमियान मुकाबला था, जबकि हाफिज ज़काउल्लाह सदारती उम्मीदवार की हैसियत से दस्तबरदार हो गए। कांग्रेस के 24 अरकान ने इस मौके पर अपना हक राय इस्तेमाल किया। पहले राउंड में मोहसिन गिलानी ने 13 और तहा अली जई ने 11 वोट हासिल किए। कोई भी उम्मीदवार 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार 16 वोट न ले सका, जिसके लिए दूसरा राउंड हुआ जिसमें सादा अक्सरियत दरकार थी और यूं मोहसिन गिलानी एक बार फिर 13 वोट लेकर PFF के 17वें सदर मुंतखब हो गए। ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में 2015 के बाद पहले इलेक्शन थे, जिसके साथ 6 साल से मौजूद नॉर्मलाइजेशन कमेटी का दौर भी अपने अख्ताम को पहुंचा। PFF कांग्रेस ने नायब सदर के ओहदों पर नवीद लोधी, हाफिज ज़काउल्लाह और डॉक्टर मोहम्मद अली को मुंतखब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का इजरा कर दिया है। रोड मैप के तहत सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए प्रोविंशियल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। स्मार्ट डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील, फंड्स की फराहमी और सरमायाकारी के इकदामात शामिल हैं, जबकि 250 बुनियादी मराकज़ और देही मराकज़ सेहत को भी अपग्रेड किया जाएगा। शीबा हैदर रिपोर्ट करेंगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का बाज़ाब्ता इजरा किया। गुड गवर्नेंस, स्मार्ट डेवलपमेंट और मजबूत सिक्योरिटी रोड मैप के 3 तरजीही शोबे हैं। रोड मैप के तहत सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए प्रोविंशियल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। स्मार्ट डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील, फंड्स की फराहमी और सरमायाकारी के इकदामात शामिल हैं। 225 बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत को भी अपग्रेड किया जाएगा। इजरा के मौके पर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सेहत मराकज़ में हमावक्त जचगी की खिदमत, जबकि 100 से ज्यादा अस्पतालों को तिबी आलात और अदवायात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। जनूबी अजला में पोलियो के खात्मे के लिए हर बच्चे तक रसाई की जाएगी। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में 50% कमी, जबकि कम कारकर्दगी वाले 1500 स्कूल को आउटसोर्स किया जाएगा। 10,000 खसूसी अफराद को वज़ाइफ और आलात फराम किए जाएंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिजिटल वेलफेयर रजिस्ट्री का इजरा, 3 नए इकनॉमिक जोन्स के मंसूबों को मुकम्मल और फनी तरबियत के 32 इदारों को अपग्रेड किया जाएगा। उनका कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 751 एकड़ जमीन पर डेयरी फार्म का कयाम अमल में लाया जाएगा, जबकि सालाना 1 करोड़ मछलियों की अफजाइश नस्ल की जाएगी। जंगली जैतून के 20 लाख पौधों की कलमकारी की जाएगी। DI खान पेशावर मोटरवे पर काम का आगाज, न्यू जनरल बस स्टैंड के मंसूबे को मुकम्मल, छोटी सतह पर कानकनी के लिए 4 मिनरल जोन्स कायम, जबकि न्यू पेशावर वैली में 14,000 रिहायशी प्लाट्स तैयार किए जाएंगे। 1,30,000 कम आमदन वाले घरानों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल और 50 से ज्यादा नए सयाती मराकज को फरोग दिया जाएगा। शीबा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर। बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट, पटफीडर और कीर छर कैनाल्स के ज़ैली शाखों में पानी की बंदिश से काश्तकार पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। तफसीलात आबिद बलूच से। बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट, पटफीटर और कीथर कैनाल की ज़ैली शाखों में पानी की बंदिश के बायस जमींदार और काश्तकार पीने के साफ पानी के लिए बूंद बूंद को तरस गए हैं और शदीद गर्मी में पानी की तलाश के लिए सरकर्दा हैं, जबकि इन इलाकों में जोरों और तालाबों का पानी भी खुश्क हो चुका है। पटफीटर कैनाल की ज़ैली शाखों में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जमींदार और काश्तकारों ने मीरसन पुल पर धरना देकर ट्रैफिक के लिए शारा बिलाक कर दी। इस मौके पर जमींदारों ने इल्जाम आयद किया कि पटफीटर और कीथर कैनाल में पानी की फराहमी के बावजूद भी इन इलाकों में पानी की फराहमी शुरू नहीं की गई है, जबकि महकमा इरिगेशन के एसी गुलाम सरवर के मुताबिक पटफीटर कैनाल की ज़ैली शाखों में मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है। जी, राजनपुर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। मंडियों में मवेशी तो बहुत हैं, लेकिन खरीदार बहुत कम हैं। मवेशियों की आसमान से बातें करती कीमतों से खरीदार बहुत परेशान हैं। तफसील बताएंगे इलियास रजा। ईद कुर्बान जो ही करीब आती जा रही है, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। जानवर की तादाद भी बहुत ज्यादा है और जो रेट है कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो आज की मंडी का जो सूरत हाल है वो हम देखते हैं। खरीदार से भी पूछते हैं कि क्या रेट है और जो फरोख्त कर रहा है उससे भी पूछते हैं कि आज रेट क्यों महंगा है। जानवर महंगा है, वजह क्या महंगी है? कोई समझ नहीं आ रही। कोई कहता है कि ये कराची नहीं बिक रहा है इसलिए, कोई लाहौर में महंगा हो रहा है, लाहौर वाले कहते हैं कराची में महंगा हो रहा है। मंडी की महंगे है जानवर। तो आपने लिया अभी तक? नहीं लिया? नहीं लिया अभी तक। तो वापस जाने आप? जी जी। हमारे बकरे नहीं बिक रहे, हम बहुत खिदमत की है इन बकरों के,
जानवरों का रेट भी नहीं लगा रहे, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? बहुत चराते हैं, ले खवाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, जो खर्चा किया है वो पूरा नहीं देते, उतना पूरा रेट नहीं देते। जी आपको मंडी की सूरत हाल दिखाई है। जो खरीदार है वो चाहता है कि मैं सुन्नत इब्राहिम अदा करूं और मुझे जानवर सही रेट में मिले और खूबसूरत जानवर मिले, लेकिन जो फरोख्त करने वाला है वो चाहता है कि मेरा जानवर महंगे दामों में फरोख्त हो, क्योंकि मैंने इस पर मेहनत की है। अब ईद को कुछ दिन बाकी रह गए हैं तो लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अपना जानवर खरीद कर यहाँ से जा रहे हैं ताकि अपनी सुन्नत इब्राहिम को वो अदा कर सके। जी बलूचिस्तान के सर्द पहाड़ी इलाकों में इन दिनों चेरी का मौसम अपने उरूज पर है। सुर्खी माइल रस भरी जायके से लबरेज चेरी न सिर्फ देखने में दिलकश हैं बल्कि जायके में भी बेमिसाल। शहाब उमर की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के अजला, ज़ियारत, क़लात और मस्तूंग में कई एकड़ रकबे पर फैले ये चेरी के बागात हैं। यहाँ 10 से ज़्यादा अक़साम की चेरी पाई जाती है। चेरी की फसल मई में तैयार हो जाती है और फिर जून तक ताज़ा चेरी का सीजन रहता है। अच्छी आबो हवा की वजह से यहाँ की चेरी जिसामत के एतबार से बड़ी होने के साथ रस से भरी, मीठी और लजीज भी होती है। आजकल क्वेटा की मार्केट में भी जगह जगह चेरी की फरोख्त जारी है। जायका सबसे ज़्यारत वाला तो ये अच्छा है, मीठा है, खुद भी ज़्यादा करता है। एक दश्त वाला आता है वो थोड़ा खट्टा मीठा है ना, वो 800 रुपया किलो चलता है। फिर संजावी वाला भी आता है, वो भी अच्छा है ना। अभी इसको सीजन शुरू में जो है ना मस्तूंग का आता है, उसके बाद संजावी का आता है, उसके बाद लास्ट में ज़ियारत का आता है, और ये चेरी जो है ना कलात से भी आता है। मकामी जमींदार चेरी को एहतियात से दरख्तों से उतारकर खूबसूरती से डब्बों में पैक करते हैं ताकि ये ताज़ा और दिलकश हालत में मार्केट तक पहुँचे। क्वेटा की मंडियों, फल फरोश दुकानों और रेडियो पर ये रसीली चेरी 1000 से 1200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जाती है। आया हुआ है चेरी लेने, तो हम हमेशा इधर से चेरी लेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये खून बढ़ाते, ये जिस्म को पैदा देते, ये बहुत फ्रूट में अच्छा फ्रूट है। काला चेरी है, ठीक है, ये ज़ियारत के चेरी है बेहतरीन, और इसमें दूसरा आता है खट्टा मीठा, वो कलात का है, उसका जायका थोड़ा कड़वा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा वाला है। इसका किलो है 1000 रुपया, लोग बहुत शौक से खाते हैं। गर्मियों का सीजन में ये बहुत अच्छा चीज़ है। बलूचिस्तान की चेरी को न सिर्फ अंदरून सूबा बल्कि मुल्क के दीगर शहरों में भी इसकी मांग है। सीजन के दौरान लोग इसे शौक से खाते हैं और अपने दोस्तों अजीजों को बतौर तोहफा भी बेचते हैं। जायके, ताजगी और म्यार के बायस बलूचिस्तान की चेरी हर साल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। कैमरामैन अकीम रोजर के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा।